آپ اپنے اندر 5 صلاحیتیں پیدا کر لیں، دنیا آپ کے آگے ہوگی، آپ پوری دنیا کا سفر کر سکیں گے، پوری دنیا سے لوگ آپ کو بلائیں گے، آپ کو مدعو کریں گے۔ نمبر 1، بولنے کا فن، بولنے کا فن، بولنے کا فن۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صدی ہے یہ بولنے کی صدی ہے، یہ خاموشی تمہیں جینے نہیں دے گی، اگر جینا چاہتے ہو کوہرام مچا دو، بولنا سیکھو، ایسا بولو کہ دوسروں کی بولتی بند کر دو۔ نمبر 2، لکھنے کا فن۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں کیا کہا گیا تھا؟ علم بالقلم، پڑھو اور لکھنے کا فن سیکھو۔ پاکستان کے علاوہ یا چند پسماندہ ممالک کے علاوہ پوری دنیا میں رائٹر کی، مصنف کی، کالم نگار کی بہت اہمیت ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک کتاب لکھ لینا، ایک کتاب صرف، تو اس کی رائلٹی اتنی ملتی ہے تو پوری زندگی مزے کرتا رہے۔ ہماری ایک کتاب ہے، امریکہ سے چھپی ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، ایمیزون پہ بک رہی ہے، اس کی رائلٹی اتنی آ رہی ہے کہ دوسری 22 کتابوں کی اتنی رائلٹی نہیں ہے۔ تو لکھنے کا فن سیکھیں اور کوشش کریں کہ انگلش میں لکھنا آنا چاہیے۔ لکھنے کا فن ایسا ہے، اگر آپ کو لکھنے کا فن آتا ہے، آپ کالم نگار ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، کوئی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، تو دنیا بھر سے لوگ آپ کو بلائیں گے اور آپ وہاں پر جائیں گے اور تجزیہ پیش کریں گے، اپنی کتاب کی رونمائی کریں گے اور لوگ آپ کو دانشور سمجھ کر آپ سے مشورے لیں گے، آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ میں ایک ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا، ہاں سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے زریخ، وہاں پر کھڑا ہوا تھا، تو امیگریشن پر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا ویزا ہے ناروے کا، واپسی بھی وہیں سے ہے، تو آپ سوئٹزرلینڈ کس لیے آئے ہیں اور یہاں کہاں رہیں گے؟ تو میں نے کہا میں صاحب کتاب ہوں، سفر نامہ لکھتا ہوں، یہ دیکھیں میری کتاب ہے، تو میں آپ کا ملک دیکھوں گا اور اس پر جا کے سفر نامہ لکھوں گا۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور مجھے چائے پیش کی اور عزت کے ساتھ مجھے باہر تک وہ چھوڑنے کے لیے آئے۔ کتاب کا، صاحب قلم کا اتنا ادب اور احترام ہے۔ نمبر 3، آپ کنسلٹنسی دیں، یعنی لوگوں کو مشورہ دینے کا فن سیکھ لیں۔ آپ دانشور بن جائیں، آپ استاد بن جائیں، آپ مربی بن جائیں، آپ مینٹور بن جائیں، تو پوری دنیا کے لوگ آپ سے اپنے ادارے کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی فیکٹری کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں آپ سے مشورہ لیں گے۔ تو جب آپ مشورہ دینے والے ہوں گے، آپ کی یہ پوری آئی ڈی ہوگی، فیس بک ہوگا، یوٹیوب ہوگا، ٹویٹر ہوگا، انسٹاگرام ہوگا، ٹک ٹاک پر یہ لوگ آپ سے مشاورت لے رہے ہوں گے، کیئرنگ کاؤنسلنگ کر رہے ہوں گے، تو پوری دنیا آپ کے لیے کھل جائے گی۔ نمبر 4، آپ یوٹیوبر یا ولاگر بن جائیں۔ یہ جو دور ہے یہ یوٹیوبر کا، ولاگر کا دور ہے۔ پاکستان کے جتنے چینل ہیں نا، میڈیا چینل، ٹی وی چینل، اخبارات، وہ بھی یوٹیوبر کے اور ولاگر کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تو آپ یوٹیوبر بن جائیں اور ولاگر بن جائیں تو پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے۔ لوگ بلاتے ہیں اپنے اداروں میں کہ بھائی آئیں، ہماری کمپنی کا وزٹ کریں، ہماری فیکٹری کا وزٹ کریں، ہمارے ادارے کا وزٹ کریں، اس پر ایک ولاگ دے ماریں، اس پر ایک ویڈیو بنا دیں، تو اس کی تشہیر پھر پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ تو چنانچہ آج کے دور میں یوٹیوبر کو اور ولاگر کو بھی پوری دنیا سے مدعو کیا جاتا ہے۔ اور جو 5ویں چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فن میں مہارت حاصل کر لیں، کسی بھی فن کے استاد بن جائیں، کسی بھی فن میں، تو دنیا میں فن کی بڑی قدر ہے۔ اگر کوئی اچھا چائے بنانے والا ہے نا تو وہ پوری دنیا میں جا سکتا ہے۔ اگر آپ اچھے کوک ہیں نا تو آپ کے لیے پوری دنیا کھلی ہے۔ اگر کسی بھی فن میں آپ مہارت حاصل کر لیں، پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں، بولنے کا فن ہو، لکھنے کا فن ہو، کنسلٹنسی ہو، یوٹیوبر ولاگر ہو یا کسی بھی فن میں مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ دیکھیں، بولنا بولنے سے آئے گا، لکھنا لکھنے سے آئے گا۔ کسی بھی فن میں مہارت کے لیے 10,000 گھنٹے چاہیے۔ اگر کسی بھی فن کے لیے آپ کسی بھی فن میں آپ 10,000 گھنٹے لگا دیں تو اس فن کے آپ امام بن جائیں گے، اس فن کے میٹور بن جائیں گے، اس فن کے ماہر بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ کچھوے کی چال چلتے رہیں آج آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، فیس بک پیج بنا لیں، انسٹاگرام بنا لیں، ٹک ٹاک بنا لیں، روزانہ ایک ویڈیو، ایک پوسٹ ڈالنا شروع کر دیں۔ 1 سال کے بعد آپ ہی آپ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے رہے اور قافلہ بنتا رہا۔ نمبر 2، ہم اور آپ مرشد سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ موریشس بر اعظم افریقہ کا ایک ترقی یافتہ، مالدار، خوبصورت سیاحتی ملک ہے۔ میرا 10 دن وہاں پر رہنا ہوا، میں نے بغور جائزہ لیا۔ ہم مرشد سے 5 چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حکمت کی بات، دانائی کی بات، اچھی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں سے ملے مسلمان زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو لے۔ تو آپ کو اچھی بات کہیں سے بھی مل رہی ہے، آپ لے لیں، اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ نمبر 1، مرشد سے آپ سیکھ سکتے ہیں رواداری اور بھائی چارہ۔ وہاں پر مسلمان، ہندو،
عیسائی، سکھ، جتنی قومیں ہیں یہ باہمی رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کا ساتھ رہتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے اندر سے شدت نکال دیں، دوسرے کو بھی جینے کا حق دیں۔ نمبر 2، محنت کا فن۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انتھک محنت کرتے ہیں، سوتے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے نا، ہندو بھی فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں، عیسائی بھی صبح اٹھتے ہیں، اور صبح فجر کے بعد دیکھیں لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، کام کو جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر 8 بجے کا مطلب 8 بجے ہے، 1 منٹ بھی لوگ دیر سے نہیں پہنچتے۔ میرا یہاں سے ایمریٹس ایئر لائن میں جانا ہوا تو وہاں پر جو ٹائم لکھا گیا تھا کہ 11:55 پر ایمریٹس ایئر لائن لینڈ کرے گی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی آگے نہیں ہوا، پورے ٹائم پر ایک اسکول کا وزٹ کرنا ہوا، جو ہم نے ٹائم دیا اس ٹائم پر وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رواداری کا، بھائی چارے کا، محنت کا سبق سیکھیں وہاں سے۔ نمبر 3، صفائی ستھرائی۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہر آدمی یہ احساس کرتا ہے، اگر کسی نے کیلا کھایا ہے نا تو کیلے کا چھلکا ایسا ہی ادھر ادھر نہیں پھینک دیتا، گاڑی کے اندر اس کے پاس تھیلی ہوتی ہے، جیب کے اندر انہوں نے تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس تھیلے کے اندر ٹافی کا ریپر یا کیلے کا چھلکا ڈالتے ہیں، جو ڈسٹ بین ہوگی وہیں پر ڈالتے ہیں جا کر۔ یہ تربیت وہ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی صفائی ستھرائی کا فن سیکھیں۔ ساری چیزیں حکومت پر نہ ڈال دیں کہ آپ کے گھر کی صفائی بھی حکومت کرے، آپ کے واش روم کی صفائی بھی حکومت کرے، آپ کے منہ کی صفائی بھی حکومت کرے۔ بھائی آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی شہری ہیں، آپ کا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک کیا ہوا ہے کہ گھر کے باہر کا جو صحن ہے، گھر کے باہر کی جو جگہ، اس کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ دین اسلام میں صفائی کی کتنی اہمیت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غیر مسلم ممالک میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں گندگی کو سادگی سمجھ لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، مرشد سے آپ معاف کرنے کا فن اور پرامن رہنے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں اگر کسی سے غلطی ہو جائے نا، وہ سالوں دل میں لیے نہیں بیٹھے رہتے ہیں، معاف کر دیتے، معاف کرے آگے بڑھے، معاف کرے آگے بڑھے، پرامن رہتے ہیں۔ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہوتا۔ دین اسلام نے ہمیں معاف کرنے کی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت سب کو معاف کر دیا تھا، اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ قرآن میں معاف کرنے کا جگہ جگہ ذکر ہے، تو بھائی معاف کرنے کا فن سیکھیں۔ نمبر 5، مرشد میں ڈسپلن اور نظم و ضبط کمال کا ہے۔ جتنے آپ کو وہ پورا مرشد نظر آئے گا، اس میں جو چوراہے ہیں، چوک ہیں، وہاں پر ٹریفک اشارات نہیں ہیں، کہیں پر بھی ٹریفک اشارات نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اگر وہ پہلے آگے اپنی گاڑی پہلے گزارے گا، دوسرا ہے وہ چوراہوں پر ٹریفک سگنل وہاں نہیں ہے۔ تو آپ نظم و ضبط کا فن اور منظم ہونے کا فن، ڈسپلن کا فن آپ مرشد سے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، پاکستانیوں خصوصاً طلبہ، طالبات اور مذہبی طبقے کے لیے مرشد میں کام کرنے کے کتنے مواقع ہیں؟ آپ عالم ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ مذہبی طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، یا آپ پاکستانی ہیں، مرشد میں آپ کے کام کرنے کے 5 بڑے مواقع ہیں۔ نمبر 1، امامت و خطابت کی بے شمار جگہ ہے۔ جس اسلامک سینٹر میں میں گیا تھا، ان کو اسلامک سینٹر کو ایک امام کی ضرورت ہے جو نماز پڑھائے۔ ایک قاری صاحب آئے تو انہوں نے تمام سہولیات دی، لیکن 10 دن کے بعد وہ بھاگ گیا کہ نہیں، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے امامت آتی ہے، خطابت آتی ہے، تو آپ ویزا اپلائی کریں، وہاں پر امامت خطابت کے بے شمار مواقع ہیں۔ لیکن آپ کو انگلش آنی چاہیے، آپ کو عربی آنی چاہیے، آپ کو دینی رسوخ ہونا چاہیے، علم پر، قرآن حدیث کے فن پر مہارت ہونی چاہیے، تاکہ آپ وہاں کے مسلمانوں کی صحیح دینی رہنمائی کر سکیں۔ نمبر 2، درس و تدریس کے بہت مواقع ہیں وہاں پر۔ ایک مدرسے میں گیا، اتنا شاندار عالیشان مدرسہ بنا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، پڑھانے والا نہیں تھا، 10-12 طالب علم تھے۔ اگر کوئی جم کر استاد ہو، درس دینے والا ہو، تدریس کرنے والا ہو، حلقہ جمانے والا ہو، لوگوں پر محنت کرنے والا ہو، تو درس و تدریس کے بے شمار مواقع، دعوت و تبلیغ کے بے شمار مواقع ہیں۔ نمبر 3، وہاں پر آپ اسکول، کالج، مدارس بنا سکتے ہیں، کھلی اجازت ہے۔ مدرسہ کمپنی رجسٹر کروانا 2 منٹ کا کام ہے، فارم بھریں اور وہ دے دیں، اور وہاں پر چونکہ سکون ہے، امن ہے، اطمینان ہے، اور ہر شخص کو آزادی ہے، تو اس لیے آپ اپنا ادارہ وہاں پر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسلامی اصولوں کے مطابق آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری لگا سکتے ہیں، آپ وہاں پر کمپنی بنا سکتے ہیں، اپنا ادارہ کھول سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں وہاں پر، انہوں نے جیسے یہاں پر شان مسلح ہے پاکستان میں، اسی طرح ہشنور کے نام سے ایک مسالے
मसाले का आगाज किया, हशनूर के नाम से कंपनी बनाई, पूरे मुर्शिद में उन्हीं का मसाला बिक रहा है, 400-500 मुख्तलिफ किस्म के मसाले हैं वो बिक रहे हैं वहां पर। तो वहां पर कारोबार करना और उसूलों के मुताबिक कारोबार करना बिल्कुल आसान है। आप बैंक से सूद पर कर्ज न लें, आपके पास जितने पैसे हैं वहां से आगाज करें। तो वहां पर फ्रॉड, झूठ, नफरत, 2 नंबरी, दगा और मिलावट ये बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 बातें बताई। नंबर 1, आप अपने अंदर 5 सलाहियतें पैदा करें तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। नंबर 2, मुर्शिद से आप क्या सीख सकते हैं, तो 5 बड़ी बातें सीख सकते हैं। नंबर 3, मुर्शिद में आपके लिए क्या मौके हैं, तो ये 5 बड़े मौके हैं। वलिन्नासि फीमा याशिकून मज़ाहिदु।